دائم دائم رکھ کے ہم کہتے سروں. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. اچھا، کچھ سوال ہیں پوری سورہ بقرہ کا آج تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں سوال آپ سے کروں گا. آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے جواب دینے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سورہ بقرہ جو دوسرے سال مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس کو یہاں 2 نمبر پہ کیوں رکھا؟ یہ ہیں وہ سوال جن کے جواب اگر آپ کو اور مجھے نہیں معلوم تو پھر ہم قرآن کے طالب علم کیسے ہیں؟ سر جی، اللہ تعالیٰ احکام کے کی وجہ احکامات سے زیادہ ہیں. احکامات نازل ہوئے اور اس میں ہم پہ یہ جو مسلمانوں کے سپرد امامت کی گئی اس کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا کہ تم اب بہترین امت ہو اور تمہارے حوالے یہ نظام کیا گیا اور اس پہ تم نے چلنا ہے اور چلانا ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اس صورت، اتنی لمبی صورت اس وجہ سے یہ نمبر 1 پہ رکھی گئی، جیسے زرتاج صاحبہ نے بتایا کہ اس میں سب سے پہلے انسانوں کے 3 گروہ بنائے گئے: پکے مومن، پکے کافر اور منافقین. یہ پہلے رکوع کا مضمون ہے. اس کے بعد ساری انسانیت کو دعوت دی گئی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. اچھا، اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ پہلے تو یہ بتائیں. کیونکہ اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، سب کچھ اسے کا دیا ہوا، اس کی صفات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جزاک اللہ. اللہ ایسی ہستی ہے، جیسے ہماری بہن نے بتایا، کہ وہ ان صفات کا مالک ہے، پوری صفات، اور جو کسی اور کائنات میں کسی کے نہیں ہے. اسی لیے وہ الہ ہے کہ طاقت، قدرت، اختیار، علم، حکمت، غلبے، ساری چیزیں آگے آ رہی ہے. سورہ بقرہ ہی میں آیت الکرسی میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا. الہ کی جو صفات ہیں قرآن میں کہاں کہاں بیان ہوئی ہیں، جلدی بتائیں، لکھیں اپنے پاس. پہلی اللہ کی صفات تو تقریباً ہر صفحے پر موجود ہیں. یہ بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری صفات کہاں کہاں کن کن صورتوں میں جمع ہو کے آئی ہیں؟ سورہ حشر سورہ میں، حشر میں اور آیت الکرسی میں. شاباش شاباش. جو شخص اللہ کا تعارف چاہتا ہے وہ پہلے آپ روز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ سورہ آیت الکرسی کی فضیلت ہی یہی ہے کہ وہ ایسی آیت ہے کہ جو آدمی اس کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اگر کوئی حائل چیز ہے تو وہ موت ہے. جو ہی موت، جس نے سمجھ کے پڑھی اور ان صفات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اللہ کی، تو اللہ اس کو جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں. سوچئے، تو 2 جگہیں خاص کر، ایک ہے سورہ آیت الکرسی اور 255 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اور آخری رکوع جو ہے وہ ہے سورہ حشر کا. اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیے، جلدی دیکھیں، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. ابھی سرتاج صاحبہ نے بتایا کہ بھائی یہ سورت اس لیے اہم ہے سورہ بقرہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، اور یہ امامت دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو. فیصلہ فرما دیا آیت 143 میں. اچھا، اب یہ ساری وارننگ ہے امت مسلمہ کو. پوری جو باقی صورت ہے نا، 144 سے لے کر 286 آیات تک، پوری کی پوری کیا وارننگ ہے؟ یہ ہیں وہ احکامات، اگر تم ان پر عمل کرو گے، سارے احکامات میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور ان احکامات پر عمل کرو گے
اور شروع ہوا فذکرونی اذکرکم ولا واشکر لی ولا تکفرون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑھیں، سمجھیں، آپ کو بصیرت اور اس نام کی چیزوں کا ٹھیک ٹھیک احساس ہوگا کہ قرآن کس قدر میرے اندر بصیرت پیدا کر رہا ہے۔ اب جب ان آیات کو پڑھ کے سمجھ کے ان پر عمل کرو گے تو تم اس پوزیشن، اس مرتبے پر اقامت ساری امامت دنیا پوری کی آپ کے ذمے ہوگی۔ لیکن اگر یہ شرائط پوری نہیں کرو گے تو ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہوگی۔ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت کے پاس کیا نہیں ہے، صرف قرآن نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، لیکن ذلت اور پستی کی انتہا دیکھ لیں۔ اچھا، اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے، آپ کو پتہ ہے اعلا، طلاق، حیض وغیرہ، ان کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے کہ یہ دنیا کی امامت ان کو کرنی ہے، اس امت کو۔ تو ان آیات کی کیا اہمیت ہے، جلدی بتائیں۔ بہت بڑے زیادہ غور سے، اہمیت ہے سر جی، بہت زیادہ اہمیت ہے نہیں کہ نہیں، ہے کیا اہمیت؟ یہ اب زندگی سٹارٹ کرتا ہے انسان، ایک میاں بیوی اگر زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے کتنا ضروری ہے اس پہ قائم رہنا۔ یہ اللہ کی حدود ہیں کہ آپ یہ طلاق دینی ہے، آپ نے زندگی میں نظام چلانا ہے تو آپ نے کس طرح چلنا ہے، اللہ کی حدود کی پیروی کس طرح کرنی ہے، یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے یہاں دے دیے ہیں۔ اور یتیموں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ تمہیں کیسے پیش آنا ہے، ان کے مال کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سر جی، اور یہ بہت ضروری ہے کہ زندگی اسٹارٹ کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر نکاح کو ایک معمولی بات سمجھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دی ہیں کہ تم یہ چیزیں سوچو اور زندگی میں رکھو اور آگے زندگی گزارو۔ یہ نہیں کہ جب تمہارا دل چاہے تم زندگی جوڑ لو اور جب دل چاہے طلاق دے دو۔ یہ ساری باتیں آپ کی 100% ٹھیک ہیں، لیکن اس حوالے سے کہ امت مسلمان جب قائم ہوگی جب اس گھر میں اسلام نافذ ہوگا، جب میاں اور بیوی اپنے اوپر اسلام نافذ کریں گے، تو سب سے پہلے ابتدا نکاح، پھر آپ کے سارے جو ایام حیض ہیں، پھر طلاق ہے، پھر اعلا ہے، پھر یہ ساری چیزیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی تو وہ خاندان پاکیزہ خاندان بنے گا۔ اور یہ خاندان ایک یونٹ ہے، کس کی؟ معاشرے کی۔ پورا معاشرہ جب سدھرے گا جب یہ میاں بیوی آپس کے تعلقات ٹھیک رکھیں گے۔ غور کریں کتنی اہمیت ہے جس کو آج ہم کو کک بھی نہیں سمجھتے، اور ستیہ ناش ہو چکا ہے ہماری اس پورے معاشرے کا۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں آ سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوتے ہیں، آ کم سکتے ہیں کیا، یہ لازماً آتے ہیں، اور جب لازماً آتے ہیں تو ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے تو ہمارے تعلقات میں ہی نظام موجود نہیں ہے، تو پھر باقی پوری زندگی میں نظام کہاں سے آئے گا؟ اس چیزوں کو بڑا کلیئرلی سمجھیے۔ یہی اسی لیے قرآن بار بار آپ سے کہتا ہے کہ اس میں ذرا غور و فکر تو کرو۔ اور ہم قرآن ثواب کے لیے پڑھ کے نہ ہدایت ہے پیش نظر ہے، نہ سمجھنا، نہ ان احکامات پہ عمل کرنا، تو اللہ تعالی ہمارے گھروں میں کہاں برکت لائے گا؟ کیسے ہم جنت کے حقدار بنیں گے اگر ہمارے چھوٹے موٹے معاملے بھی اللہ کی حدود پر قائم نہیں ہیں؟ تو سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں۔ دیکھیں نا، آپ لوگوں کو تو کم انٹریکشن ہوتا ہے، ہمارا پبلک سے بڑا انٹریکشن ہے۔ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے دینداروں کو، تو دینی روح غائب ہے۔ ان کے جو عام معاملات ہیں ان میں بھی دین کا جو ہے وہ استعمال کم سے کم ہے۔ لہٰذا آپ اور میں پورے سمجھ کے اور اپنی زندگی کی پوری اصلاح، اپنے اللہ سے، اپنے نفس کے ساتھ تعلقات، اللہ کے ساتھ تعلقات، انسانوں کے تعلقات، سب میں تزکیہ پیدا کریں۔ آپ ایک آیت حدیث کو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. نوٹ کریں ذرا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کی کتنی تعریف کی ہے جو دین پرست اور اپنے میاں کی عزت کرنے والی ہے. نوٹ کریں ذرا. کیوں؟ اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا. گھر پورا دین کے تابع نہیں ہو سکتا جب تک میاں اور بیوی دونوں کے آپس کے تعلقات اور چھوٹے موٹے معاملات میں جو قرآن نے جیسے بیان کر رہا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر وہ کرے گا تو آپ کا گھر بالکل اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جائے گا. جی سر جی، یہ بہت بہترین بات آپ نے ہمیں بتائی تھی کہ عفت و عظمت کی حفاظت اور الفت اور محبت اور حدود اللہ کے قیام کے ساتھ جو ہے نا، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی بالکل بالکل پوری ریلیشن ہے. اچھا، اب آج بھی ٹاپک پہ وہی میاں بیوی کے حوالے سے ہے. میں نے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی آیت 229، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ صحیح طریقہ طلاق کیا ہے. بڑے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. سب سے پہلے یاد رکھیں، اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ قرآن خود میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے. میں جب طالب علم ہوں تو مجھے قرآن پڑھ کے سمجھنا چاہیے کیا میں ان ہدایات پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں. اگر عمل کروں گا تو میں اللہ کی رحمتوں کا دنیا اور آخرت دونوں میں مستحق ہوں گا، اور اگر میں ان کو صرف ثواب کے لیے پڑھوں گا، عمل نہیں کروں گا، تو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاؤں گا. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں. اب آئیے ذرا سورہ بقرہ کی آیت 229 جو میں نے آج پڑھی ہے. آپ کا کوئی سوال ہو 228 آیت تک. اب سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 بار ہے. فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک رکھ لیا جائے، او تسریح بِإِحْسَان، یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. دیکھیں آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ کتنے گھریلو زندگی کے لیے اہم احکامات ہیں اللہ کے، کہ طلاق صرف 2 دفعہ ہے. تیسری طلاق تو پھر علیحدگی ہو گئی نا، بائن ہو گئی. وہ اگر 3 طلاقیں دے، 2 طلاق کے بعد میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اس کے رجوع کے چانسز ہیں، اور وہ چانسز ہیں صرف اس حد تک جب تک عدت کا پیریڈ ہے. تیسری طلاق جو ہی دے گا وہ طلاق کے بعد تعلق ختم اور وہ گھر بکھر گیا. لہذا دیکھیں رب نے کس طرح حکم دے رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ، یا تو عورت کو اسی بھلے طریقے سے روک رکھو، اور تسریح بِإِحْسَان، یا اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دو. اب اچھے طریقے سے رخصت کرنا بھی آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اگلی آیت کا حصہ ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. اندازہ کریں کس قدر ان حالات میں بھی انسان کو عدل و انصاف قائم رکھنے پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح احکامات کی پابندی کا حکم دیا ہے کہ جو کچھ اس کو دیا ہے اس پہ پائی واپس نہ لو. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ رکھنا ادھر سب کچھ جو میں نے تمہیں دیا ہے. کتنی بڑی بری بات ہے. آگے دیکھیں ذرا. اللہ ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، حدود اللہ کو سمجھیے. ہم کہیں حدود اللہ کو پار تو نہیں کر رہے کسی معاملات میں، تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان یقیم اللہ حدود اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ یہ مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رکھنے کا اندیشہ ہو، ساری رہنے کا اندیشہ ہو. اگر آپ کو میاں اور بیوی کے تعلقات ایسے ہیں کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ رہے تو پھر طلاق بہتر ہے.
اور فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم اس بات کا تمہیں اندیشہ اور ڈر ہے، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اب بڑے غور سے سنیں کتنا اہم حکم ہے، اور اگر زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہونے پر کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ دے کر علاجگی حاصل کر لے، یہ اللہ کی مقررہ حدود ہیں اور اس سے تجاوز نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے حدود کی پابندی نہ میاں کر رہے نہ بیوی کر رہی ہے، اور بیوی کچھ دے دلا کے اس سے خلا لے لیتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، طلاق بائن ہے، اس طرح معاشرے میں وہ جو لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے ختم ہو جائے گا، اور بیوی اپنا رخ کر لے گی، میاں اپنا رخ کر لے گا، اور وہ گھر فساد سے بچ جائے گا۔ اللہ کی حدود کی پابندی جو موجود نہیں تھی، اب ان کو اس علاجگی کے بعد ممکن ہے وہ اللہ کی حدود کی پابندی کریں، اور مسلمان جہاں اللہ کی حدود کی پابندی چھوڑے گا وہ اللہ اس سے پوچھ لے گا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش، بہت اہم آیات ہیں۔ یہ خلا کا معاملہ ہے نا؟ جی بالکل۔ سر جی، یہ جو طلاق 2 مرتبہ ہیں اس کو واضح کرے، کیونکہ یہ امت مسلمہ تو ایک ہی وقت میں فٹافٹ 3 لفظ بولتی ہے اور میں کہتے آ رہا ہوں میڈم، میں آپ بالکل کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا، جو اپنے وقت پہ ہر چیز آئے گی اور آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال ہوگا تو ضرور جواب دوں گا۔ جزاک اللہ۔ سر یہ جو عورت کچھ دے دلا کے خلا لے سکتی ہے نا، تو کیا یہ وہ مہر ہے جو مرد نے لکھوایا تھا ان کے لیے، اور وہ اس سے دستبردار ہو جائے گی تو خلا ہو جائے گی؟ یہ ذرا بتا دیں۔ دیکھیے، خلا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مہر پر معاملہ ہو جائے، عورت نے جو مہر لیا ہے وہ اس میاں کو واپس کر دے اور اسی پر راضی ہو جائے، میاں مزید مطالبات نہ کرے۔ لیکن کیونکہ علاجگی ضروری ہے، حدود اللہ کی پاسداری نہیں ہو رہی، لہٰذا اگر اس سے کچھ کم و بیش بھی ہو سکتا ہے تو وہ بھی کر لے، تاکہ یہ علاجگی ہو جائے اور ان کے درمیان فساد ختم ہو جائے۔ لیکن اصل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ بیوی اپنا مہر جو ہے اس کو واپس کر دے۔ اب بات سمجھ آئے گی نحید صاحبہ؟ جی سر، سمجھ آ گئی۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، فلا تعتدوہا، اور ان کو حدود سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ اپنے ساتھ ظلم کرے گا۔ تو اللہ کی حدود کی پابندی کرنا فرض ہے، اور اگر ان حدود کی پابندی نہیں کی تو انسان ظالم ہے۔ کتنی اہم آیات ہیں، اور ہم ثواب، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت اس وقت ہوگی جب میں پڑھ کے سمجھ کے، آپ یقین مانیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی قرآن کا حکم بتائیں مجھے، فیملی لائف کے برابر ہو، انفاق کے برابر متعلق ہو، وہ جہاد و قتال کے، کوئی حکم بتائیں، آپ کمپیئر کر لیں، سوچ لیں، ڈسکس کر لیں، اللہ کا حکم یقیناً انسانی سوسائٹی کے یہ بہترین حکم ہے، عین عدل اور انصاف کے مطابق ہے۔ تو اللہ نے جو حدود بیان فرمائی ہیں وہ پکی سچی حدود ہیں، اور انہی پہ قائم رہ کے معاشرہ، ورنہ آج مشرق مغرب کو دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، کافروں کو دیکھ لیں، دنیا ایسا فساد بن چکی ہے کہ اللہ کا بڑا پیارا الفاظ ہیں قرآن کے، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ جو خشکی اور تری میں بھر چکی ہے فساد، اس کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ نوٹ کریں آپ، اس غور ایک کریں۔ آیت میں 4 دفعہ حدود اللہ کا ذکر ہے۔
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اس لیے کہ اس کی اہمیت ہمیں سمجھ آتی ہے، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں اس کو۔ تو سر جی یہ آج ایک بات یہ بھی پوچھنی ہے، شاید میں پیچھے بتایا گیا کہ اس نے رخصت کو کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کوئی تم انہیں دے چکے ہو۔ آپ میرا صبر تو کریں شبانہ صاحبہ، میں قرآن آگے آ رہا ہے پھر ریپیٹ کر رہا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں، جو آپ فرما رہی ہیں نا آیت آگے آ رہی ہے، میں اس کو کھول کے بیان کروں گا۔ اچھا اب سنیں، بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں جو آج ہم معاشرے میں حدود اللہ کو پامال کر رہے ہیں۔ 230 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر وہ طلاق دے دے میاں، فلا تحل لہو، تو وہ عورت اس کے لیے اب حلال نہیں ہے، حتی یہاں تک کہ تنخح زوجا غیرہ، کہ وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کرے۔ اب ذرا دیکھیں، آپ حکمتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب وہ عورت الگ ہو گئی اور اس نے شادی کر لی، وہ میاں جو ہے اتفاق سے مر گیا، تو پھر وہ عورت کو اجازت ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی رضامندی سے شادی ہو، تاکہ وہ حدود کو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو قائم رکھ سکیں۔ تو عورت، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا طلاق بائن ہو جائے یا خلا لے لے عورت اور اگلے دن کہے کہ میں واپس شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں صاف بتا دیا، اب کیونکہ پہلے تجربہ ان کا موجود ہے کہ وہ حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکے، اب الگ رہیں۔ ہاں اگر کسی موقع پہ 10-15 سال بعد یا ایک عرصے کے بعد میاں اس کا انتقال کر جائے، پھر عورت اور مرد اپنی دونوں کی مرضی سے نئے مہر کے ساتھ اور نئی شرائط کے ساتھ نکاح کریں گے۔ آگے بتا دیا فَإِن طَلَقَهَا، اگر یہ دوسرا شخص اسے طلاق دے دے جس سے اسی شادی ہوئی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ دونوں لوٹ آئیں، ان ظنّا، پھر آگے بڑے نوٹ کریں ذرا، اگر وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں یا پکا خیال ہے کہ ان یقیم حدود اللہ، پھر نکاح کرنے کی شرط یہ ہے کہ وہ حدود اللہ کو قائم رکھے، میاں بھی اور عورت بھی۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود، یبینھا، جن کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو وہ طریقہ آگے آ رہا ہے کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر دو، وہ اسے طلاق دے دے، یہ بالکل غلط ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے، میں کھولوں گا، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طلاق بائن ہو یا خلا ہو، اس کے بعد شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی ہے اور پھر اس کو میاں مر گیا ہے یا کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے، تو یہ دونوں اس شرط پر شادی کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کے اندر رہیں گے، اور دونوں کی مرضی سے ہوگی، نئی شادی ہوگی، نئی مہر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی سوال؟ خلا کی صورت میں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے نا، وہ تو ایک طلاق کے برابر ہوتا ہے خلا، طلاق بائن کے بعد نہیں ہو سکتا اس مرد کے ساتھ جب تک بیچ میں دوسرا مرد نہ ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بات بتائیں، یہ تو مذاق ہوا کہ بیوی نے طلاق لی اور پھر شادی کر لی، کیا سر بات کر رہے یہ ہیں؟ ایسے ہی ہے، کھلا ایک میں طلاق کے آگے برابر آ رہا ہوں، میں اس کی بات آپ کو صحابہ کی رائے بتاؤں گا آپ کو، لیکن آپ اس طرح فیصلے مت کریں۔ قرآن کے پورے پڑھ کے پورے مضمون کو جس جگہ بیان ہوا ہے اس کے بعد آپ رائے قائم کریں۔ سر یہ آپ مجھے خلا اور طلاق میں کیا فرق ہوگا سر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑے غور سے سنیے۔ خلا عورت خود لیتی ہے اور طلاق مرد دیتی ہے۔ آپ ذرا چپ رہیں، یا تو جواب دیں، میں چپ رہتا ہوں۔ طلاق یہ ہے، بانا سر کی بات سنا کرو نا پہلے۔ اچھا
तलाक ये है कि मियाँ ये फैसला, आपने माइक बंद रखें, तलाक ये है कि मियाँ इस बात को अच्छी तरह यकीनी बना समझ ले कि हम अल्लाह की हुदूद पर नहीं कायम रख सकते। वजह कि मेरी बीवी की डिमांड ऐसी हैं जो मैं हलाल में नहीं पूरी कर सकता, या मेरी बीवी नाफरमान है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मियाँ ने फैसला कर लिया और उसने 3 तलाकें दे दी। 3 तलाकों के बाद वो बाइन तलाक है, उसके बाद उनकी शादी नहीं हो सकती। कब शादी हो सकती है उसका ये आयत 230 में बताया है कि वो औरत दूसरे मर्द से शादी करे। अब अगर वो मर जाता है या तलाक देता है, उसके बाद वो समझते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी अगर शादी कर लें तो हुदूद इलाही की क़याम में कोई कुछ कमी बेशी नहीं करेंगे, फिर शादी कर सकते हैं। ये तो है तलाक। अगर एक तलाक दी है, अब सुने, ये तो 3 तलाकों की बात जो मैंने आपके की है ना, एक तलाक दी है तो वो रजू कर सकता है अपनी बीवी को इद्दत के खत्म होने से पहले पहले, तो वापस वो हो गया। अगर 2 तलाक देता है, बड़े गौर से सुने, 2 तलाक देता है और रजू नहीं करता इद्दत के खत्म होने तक, तो फिर तीसरी तलाक पड़ गई और वो बाइन तलाक हो गई। तो अच्छी बात यह है कि मियाँ बीवी एक ही तलाक पर इक्तफा करें, और अगर उनके कोई राजीनामे की सूरत हो सकती है और वो हदूदुल्लाह पर कायम रहें दोनों मियाँ बीवी, तो फिर वो रजू इद्दत से पहले पहले कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई आपको? सर जी जी एक सर। बात करनी है यहाँ पर। सर जी इद्दत का भी बता दें कि इद्दत कब तक है से पाकी तक, यानी कि जब वो पाक होगी दूसरे हैज फाइल पर। मैंने मैडम लिखवा दिया है आपको, सारी औरतों की हिज्जत के मामला की इद्दत क्या होगी, आयतें लिखवा दी हैं। समझिए आपने लिखी है नहीं लिखी? जी सर, जी लिखी हुई है तफसील से। तो फिर आप एक इख्तिसार से बीच में क्यों बोल रही हैं? सर 2 तलाक के बाद निकाह हो सकता है? अगर वो रुजू कर लेना मियाँ, देखें इद्दत के दौरान रुजू कर ले तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रुजू न करे इद्दत के दौरान तो फिर उसकी तीसरी तलाक ऑटोमेटिकली पड़ गई। समझ गए बात कि नहीं समझे? जी सर। अच्छा, अब ये जो सर 230 जी एक सवाल मेरा भी है। ये जो सर, 3 तलाकें एक साथ होती है ना, तो ये भी तो एक वक्त में 3 तलाकें, ये भी तो शरीयत के मुताबिक अमल नहीं है ना, इसको जरा बोल दें। देखें, सही तरीका सुन लें, ये तरीका बिल्कुल गलत है कि मियाँ कह दे 3 तलाकें कह दे। इस आगे आ रही है, बड़ा सख्त नापसंद किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही तरीका तलाक ये है कि जब औरत तोहर में हो, खत्म हो गया ना, औरत ने पाकीज़गी अख्तियार कर ली, उस औरत को बगैर मुबाशरत किए हुए अगर वो तलाक देता है तो ये है सही तरीका तलाक का। क्यों? हैज में आपको पता है, हैज एक किस्म की बीमारी है, औरत भी उस वक्त अपने पूरे तरह माइंड सेट उसका ठीक नहीं होता, और उसमें अगर इस तरह की हरकत की जाए तो ये भी नापसंदीदा है। ये तलाक बदी होगा जो बिद्दत के तहत उसने किया है। लेकिन सही तरीका जो तलाक देने का है वो तोहर के बाद, पाकीज़गी के बाद, बगैर मुबाशरत किए हुए तलाक दे। ये है एक तलाक, सही तलाक देने का तरीका। अगर ये सारा आप दीन को फॉलो करेंगे ना, अल्लाह ताला की हुदूद को, मसाइल नहीं होंगे। आज मसाइल की वजह यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इस घर की क्या अहमियत रखी है। अगर यहाँ हुदूद कायम नहीं होंगी तो बाहर कैसे कायम होंगी? घर के मामलात में नहीं होंगी तो बाहर कैसे होंगी? तो सही तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर वो एक तलाक के बाद अगर वो रुजू कर लेता है किस वक्त, इद्दत खत्म होने से पहले, तो कोई मसला नहीं है, दोबारा किसी की जरूरत नहीं है।
اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ 2 طلاقیں ہو گئی. سمجھ گئے بات کہ نہیں سمجھے؟ سر جی اگر ابھی دوسری طلاق دی بھی نہیں لیکن دوسری ہو جائے گی، پہلی کے بعد اگر عدت کا ٹائم پورا ہو گیا اور وہ رجوع نہیں کرتا تو دوسری خود بخود ہو جائے گی. نہیں، اس کو دیکھیں نا، اس نے نہیں دی نا، اس کو دینی چاہیے. اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کو طلاق دینی چاہیے. میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سر جی اگر 2 رجوع طلاقیں نہیں ہو کرتا جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری بھی دینا چاہتا ہے یا دوسری دے گا. دے گا، کیونکہ اس نے رجوع نہیں کیا. رجوع فرض ہے اس کے لیے اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے اس خاتون کو. تو سر جی اگر بات سمجھ اگر 2 طلاقیں ہو جاتی ہیں سر جی تو پھر عورت کو چاہیے کہ گھر نہ چھوڑ کے جائے. ہو سکتا ہے کہ آپس میں ان کی عدت سے پہلے رجوع ہو جائے، دل نرم آپ ہو کو جائے. بالکل ٹھیک، عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جی اور میاں کو اس کے سارے اخراجات برداشت کرنے چاہیے. جی بالکل ٹھیک. پھر ایک دوسرے کو سامنے دیکھیں گے، دل نرم ہو جائیں گے، پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا یا اسی کو رجوع کرنا پڑے گا انہیں اسی پہ. اس کے اندر بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اب 1 طلاق کی اس کے پاس گنجائش رہ جائے گی. 3 طلاقیں 2 تو ہو چکی نا، اس نے رجوع کر لیا. اب تیسری طلاق اگر کسی موقع پر دے گا تو بات ختم ہو جائے گی. پھر وہ گھر چھوڑ سکتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. بالکل. اچھا، شافعی اور حنبلی فقہ کے مطابق ایک نشست میں 3 طلاقیں جو ہے وہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے. وہ بات ہی غلط ہے زکیہ صاحبہ. وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ 3 طلاقیں کہنا ہی سرے سے غلط ہے. آگے آ رہا ہے، آپ تھوڑا صبر تو کریں نا. اچھا، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت 232. 230 ہے سر. ساری 230. اچھا، کوئی سوال ہو تو 230 کے بارے میں. اب آ جائیں 231 میں. اللہ تعالیٰ کر کے کہتے ہیں وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِمَعْرُوفٍ. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. بھلے طریقے سے روکنا مطلب ہے کہ آپ اس میں رجوع کر لیں جب پہلی طلاق دیں یا دوسری طلاق دیں، لیکن جب 3 طلاقیں دے دیں پھر ان کو بڑی شرافت سے، نہ عورت مرد کو تنگ کرے نہ مرد عورت کو تنگ کرے، اور عورت جو ہے وہ فارغ ہو گئی. لہذا معروف طریقے سے. اور نمبر 1 نمبر 2، اب دیکھیں کتنا قرآن کلیئر ہے کہ معاشرے میں فساد نہ ہو. وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا، اور میں ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھو. لِتَعْدَدُوا، تاکہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس کسی نے یہ کام کیا کہ اپنی خاتون کو جس کو طلاق دی اس کو تنگ کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنی جان کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا کہ دنیا میں بھی اللہ کا لعنتی ٹھہرا اور آخرت میں بھی مجرم ٹھہرا. کوئی سوال یہاں تک؟ آگے سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا تنبیہات. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اس نے عطا فرمائی ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ سے ڈرو اور اس نے جو کتاب میں حکمت بھری نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کرو. اب یہاں ذرا آپ کبھی سوچیں کہ جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے امت مسلمہ کا قائد، انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملات کے بارے میں بھی احکامات عطا فرما دیے ہیں، اور اگر ان احکامات کی خلاف ورزی کرو گے جیسے یہاں کھول کے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر تم اس مقام اور مرتبے پر تو کیا رہو گے، تم تو ذلیل و خوار ہوگے جو آج ہو رہے ہو. لہٰذا اللہ کے ان احکامات کو کھیل تماشا مت بناؤ،
ان پر کما حق ہو اپنی روح سینس اینڈ اسپرٹ کے ساتھ عمل کرو. اور اللہ آگے دیکھیں کیا احکامات ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جو احکامات اللہ دے رہا ہے ان کو اپنی پوری روح کے ساتھ ان پر عمل کرو. وعلموا، اور اچھی طرح جان لو، کان کھول کے سن لو، ان اللہ بکل شیء علیم. یہ تو چھوٹا سا معاملہ ہے نا جو آپ کا درمیان ہوا بیوی کے خاتون کے ساتھ. اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب مجھے بتائیں، اگر میں نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ جو معاملات کروں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی اچھا ہے. کیوں؟ اس نے گھر میں اگر اسلام قائم کر دیا تو پھر وہ یقیناً کوشش کرے گا کہ یہ اسلام دوسرے گھروں میں بھی اور اسٹیٹ کی لیول پر بھی قائم ہو. آج ہم اپنے گھر سے غافل ہیں، اپنے بیوی سے غافل، اپنے بچوں سے غافل کہ وہ دین پر چل رہے ہیں یا نہیں. حدود اللہ کا قیام اپنے گھروں میں نہیں ہے تو باہر کیا ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ جلدی بتائیں. شاباش. سر معاشرے نے قرآن چھوڑ کر اپنے اوپر جو ظلم کیا ہے نا، ہم بے بالکل. دینوں کی شادیاں کرتے ہیں، بے دینوں کی شادیاں ہوتی ہیں. ہم نے اس خالق مالک رازق اور حاکم کی نازل کردہ کتاب جس کا اس نے حفاظت کا خود ذمہ لے لیا ہے، قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے عمل کے بارے میں باس پرس ہوگی. یہ کیوں نہیں میں اور آپ سمجھتے؟ یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کا حساب مجھے اور آپ کو موت کے فوراً بعد دینا ہوگا. قبر میں 3 سوال جو ہوں گے. رب وہ ہے جس کے حکم کی میں نے تعمیل کی ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے. لہذا ان چیزوں کو مذاق مت سمجھیں، قرآن خود کہہ رہا ہے. سر سر جب بالکل. تک ہم اپنے بچوں کو یہ احکامات سمجھاتے نہیں ہیں ان کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے. ان سے نکال کے ان کو سمجھا کے پھر شادیاں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اوپر پھر ذمہ داری نہ ہو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کے اور آپ کو اور آپ کے میاں کو اس قرآن کو پوری طرح گھر کے اندر آپ کے دونوں کے معاملات، آپ کی اولاد، لڑکے بھی دیکھیں لڑکیاں بھی دیکھیں، ان کی تربیت بھی کریں، قرآن ان کو پڑھائیں بھی، پھر دیکھیں آپ کا گھر کتنا امن کا گہوارہ بنتا ہے. ہم نے ان کو ڈگریاں تو دلوا دیں اور ان کو بڑے بڑے عہدے بھی دلوا دیے. جب قرآن سے فارغ ہیں تو امت کے ساتھ وہی حشر کریں گے جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ سر ہر بات بالکل سر 100% کہہ رہے اور ہیں. قرآن کی طرف دین رجوع کے میں ہی ساتھ جڑے ہماری رہیں گے سر تو پھر بقا اور پناہ ہے. اچھا ہی عمل کریں گے. اگر دین سے دور ہوں گے تو پھر وہی دو عذاب ہے تو ہمارے لیے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں سر. یہ جی ماشاءاللہ اتنا اچھا بیان ہے اور اس کو پڑھ کے پھر دل خوش ہو جاتا ہے. جب سے ہم نے ان معاملات کو پڑھا ہے، اپنی بیویوں کی قدر اور اپنے گھر کے معاملات میں مرد کا رجحان ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مرد کی سوچ ہی بدل جاتی ہے. اور بعض اوقات اتنا زیادہ ہم ان کا لاڈ پیار اور ان کی باتوں کو مانتے ہیں کہ مردوں کو تانے ملتے ہیں کہ یہ بیوی کے بہت باتیں مانتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اپنے گھروں میں یقیناً اس سر آدمی سے خوش ہوتے ہیں، اس میاں سے خوش ہوتے ہیں، اس بیوی سے جو اللہ کی قائم کردہ حدود کو کراس نہیں کرتے. صحیح ہے، بالکل صحیح. اور میں تو اپنے بہن بھائیوں کو یا جو تانا وانا مارتے ہیں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ یار یہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، تم لوگ بھی کرو، اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں. ایسے عمل میں سر جی ماؤں کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے کہ ماں صحیح اپنا رول صحیح ادا نہیں کرتی. کئی مائیں اپنے بچوں کو خود خراب کر دیتی، اپنے ہاتھوں سے ان کو غلط راستے پہ لگا دیتی ہیں کہ بیوی کی قدر نہیں کرنے دیتی ہیں. زیادہ ظلم یہ ان ماؤں کا ہے جو نہیں سمجھتی کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینی چاہیے. یہ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. زرتاج صاحبہ، وہ ماں حدود اللہ کو کراس کر رہی ہے، اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی جو اللہ کی حدود ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، ہماری ماں نے سب کچھ دیتی تھی لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں تھا کہ
کہ ہم کوئی حدود اللہ کے خلاف کریں، سخت تھی. اور آج اتنا کام آئی کہ ہم نے شلم برجے جیسی جگہ پہ ملازمت کی، انجینئر رہے، مینیجر رہے، لیکن اس خاتون کی تربیت نے ہمیں، اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت دے، کہ وہ جو معاملات کے اندر اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم حدود اللہ کی پابندی کریں، یقین جانیے کہ اس نے ہمیں دنیا میں کبھی پیچھے رہنے کا، اللہ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ رہی. بے شک سر جی، اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دیتی ہے، بیوی کے حقوق سکھاتی ہے، سمجھاتی ہے، تو وہ بیٹیاں بھی سیکھتی ہیں، بیٹے بھی سیکھتے ہیں، تو پھر معاشرہ ہمارا تبدیل ہوتا ہے اور ہم دین کے حدود کو کراس نہیں کرتے، اس پہ عمل جزاک کرتے ہیں. اللہ. ان آیات کو سب لوگ برائے مہربانی اچھی طرح پڑھیں اور اپنی زندگی میں اگر کوئی تناقض ہے تو اس کو دور کریں. اچھا اب سنیں کتنی سر پیاری باتیں ہیں جن سر کو ایک سوال ہم پوچھنا چاہ رہی تھی. جی حکم. سر یہ اگر کوئی مرد پہلی مرتبہ ہی 3 طلاق دے دیتے ہیں تو کچھ علماء کرام کے نزدیک وہ اس کو ایک کاؤنٹ کرتے ہیں کہ وہ 3 نہیں ہوگی. ذرا سی اس کی وضاحت کر دیجئے. دیکھیں، میں کوئی ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا جس میں اختلافات ابھریں. 2 گروہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئرلی اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کو بہت برا کہا ہے کہ کوئی شخص بیک وقت 3 طلاق دے. اب یہ عمل 3 طلاق، بعض آپ کو پتہ ہے کہ سارے جو وہ ہیں اپنے امام ابو حنیفہ کے، وہ کہتے ہیں کہ بس 3 طلاقیں کہہ دی ہو گئی. بات غلط کی، لیکن اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر کا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، حضرت عمر نے کوڑے مارے اس بندے کو جس نے 3 طلاقیں بیک وقت دی. لہذا یہ بہت برا عمل ہے. اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3 کہیں تو اس کا ایک مطلب ہوگا. آپ قرآن اور سنت کو پڑھ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں. میں کسی اختلافی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کو قرآن اور سنت کی تشریح بتا سکتا ہوں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ. والوالدات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 233. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. سر آپ نے پڑھنی ہے ابھی 232 پڑھنی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. اوہو سوری. اچھا 232. وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم ان عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْدِلُوهُنَّ، تو پھر اس میں مانے نہ ہو، رکاوٹ نہ ڈالیں، اَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنی زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں. آپ نے طلاق دے دی، ختم، آپ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر. جہاں وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں وہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، آپ ان کو کرنے دیں. تو آپ اگر طلاق یافتہ عورت کو، جس کو آپ نے طلاق دی ہے، آپ نے اس کے راستے میں رکاوٹیں دی، کھڑی کی، تو یہ بہت برا کام ہوگا. اسی کا یہاں ذکر ہے. اس عورت کے گھر والے بھی بیچ میں رکھنے ڈالتے ہیں، ان کو بھی تنبیہ ہے یہ. جو بھی کوئی کرے گا وہ غلط کرے گا. بات کلیئر ہے؟ ذالک یعظ بہ، اسی بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی رخنہ نہ ڈالے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ہی مشکوک ہو گیا، اگر چاہے وہ گھر والے ہیں یا چاہے وہ میاں ہے، جو بھی اس میں رخنے ڈال رہا ہے اور اس عورت کی تذلیل کا خواہاں ہے، وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں آپ دیکھ لیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا تو پھر ایمان اللہ اور آخرت پر ایمان ہی مشکوک ہو گیا. کتنی بڑی ذالک ازکی لکم وطہرا، اور یہ تمہارے لیے نہایت وَأَطْهَرَ سر جی، وَأَطْهَرُ وطہرا. سر جی طہارا نہیں ہے، اطہر. الف ہے
میرے پاس نہیں ہے. جی جی سر جی، اور پیچھے بھی سر جی زیر زبر کی ٹھیک ہے، غلطی اثر ہو کا رہی ہے. مطلب ہے زیادہ پاکیزہ. جزاک اللہ. تو یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے. دیکھیں اب ذرا اس کے کانسیکوینسز دیکھیں. اگر وہ عورت اپنی شادی کر لیتی ہے، اپنا گھر بسا لیتی ہے، تو آپ کیوں اس کے آڑے آ رہے ہیں؟ چاہے وہ میاں ہے چاہے دوسرے لوگ ہیں، کسی کو آڑے نہیں آنا چاہیے، تاکہ معاشرتی سکون اسی وقت کہ جب وہ اپنے ایسے خامن سے شادی کر لے کہ وہ دونوں میاں بیوی مل کے اللہ کی حدود کی پابندی کریں، تو معاملہ حل ہو گیا. پہلے میں نہیں ہو رہا تھا، یہاں ہو رہا ہے. لہذا کتنا اس میں آپ سوچیں کہ یہ گندی حرکتیں کرنے سے معاشرتی سکون کتنا برباد ہوتا ہے، اور آپ کس قدر غیبت اور حسد سے کام لیتے ہیں. انا للہ و انا، اللہ نے دیکھیں کیسے احکامات دی ہیں. واللہ یعلم. اللہ اکبر، بڑی آخری وارننگ ہے. واللہ یعلم، جو حکم دے رہا ہے نا کہ تم اس کو ستاؤ نہیں، اس کو تنگ نہیں کرو، اس کی شادی میں رکاوٹیں نہیں ڈالو. واللہ یعلم، جو حکم دے رہا ہے وہ اللہ، وہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے کہ اس کے کانسیکوینسز کتنے، اس کے نتائج جو عمل تم کر رہے ہو کتنے برے ہوں گے. تو اللہ کے احکامات اور اللہ کی حدود کی میرے اور آپ پر پابندی فرض ہے، جو ہم آج نہیں کر رہے. اور آپ دیکھ لیں معاشرتی سکون ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، برباد ہو گئی ہے دنیا. اللہ کے احکامات کتنے مبنی بر انصاف ہے. ذرا نوٹ فرمائیں آپ. کاش میں اور آپ ان کی پابندی کریں، ان کو پڑھیں سمجھیں، ان کی پابندی کریں. آپ یقین مانیں جب اکثریت یہ کرے گی، وہ جو چند لوگ ہوں گے نا ان کو خود بخود منہ چھپانا پڑے گا. سر لیکن جی کیا بہترین الفاظ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ یعلم شَيْءٍ عَلِيمٌ. وانتم لا یعلمون. یہ اوپر والی اللہ، آیت پہ آیا ہے اور یہ نیچے آیا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو اللہ تعالیٰ کیسے جھنجھوڑ کے بتاتا ہے ہمیں. دیکھیں نا. سر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. اچھا، ایک تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور فرائض اولین فرض ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دے اور خود بھی سمجھے. لیکن اگر یہ ریاستی سطح پر نظام تعلیم میں یہ چیزیں شامل ہوتی تو ہماری اولادیں ایسے گمراہ نہ ہوتی. ناہید صاحبہ، آپ یہ بات جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک بڑی پیاری کہاوت ہے عربی کی، امالکم اعمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں. ہمارے اعمال برے ہیں تو حکمران بھی دیکھ لیں. اگر ہم اس قرآن کی پوری طرح عزت اس کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس پر عمل کرتے، آپ یقین مانیں آپ کے علماء تک جو ہیں وہ اتنے لالچی ہو گئے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو، ان کا فرض تھا اور اس کے بعد میرا اور آپ کا فرض ہے جنہوں نے ڈگریاں لی ہیں کہ اللہ کا دین پامال نہ ہو. اگر اللہ کا دین پامال ہوگا تو ہم خود بھی، ہمارے بچے بھی، معاشرہ پورا پامال ہوگا. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر، بالکل سر، لپیٹ یہ میں اس میں اور برے کہہ سارے رہی آ ہوں، یہ جاتے ہیں نا. یورپ کی مثال دے دیں، دیکھیں کیسے بچے ذلیل خوار بچیروں کے ہوتے ہیں، اور یہی حرکتوں کی وجہ سے نا. ہاں، ہمارے لیکن بھی ہو رہے ہیں نا، ہمارے بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہی معاشرہ تباہی کا پھر، جیسے آپ آج دیکھ رہے ہیں، جب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ایک گھر نہیں، ایک خاندان جب اجڑتا ہے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں. کوئی سوال آج 232 کے بارے میں؟ شاباش. سر جی یہ جو آپ نے بولا ہے تمہارے اعمال تمہارے حکمراں، یہ حدیث ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن ہے بات بڑی سچی. ٹھیک. اچھا سر یہ جو حکم ہے سر اسی خامد سے نکاح کرنے کا ہے 2 طلاق کے اندر. ہاں بالکل اسی عورت سے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ نکاح نئے مہر کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ شرط پوری نہیں ہوتی کہ پھر اللہ کے حدود کی فرمانیاں ہوتی ہیں، ان کو حدود کو توڑا جاتا ہے، تو پھر وہی مسائل ہوں گے.
तो ये मियाँ बीवी को बड़ा अच्छा सोचने का मौका मिल जाता है कि आइंदा क्या अगर वो मिलें और निकाह कर लें तो क्या वो हुदूदुल्लाह कायम रख सकेंगे? नहीं। अगर रख सकते हैं तो जरूर करें, अगर नहीं तो फिर अल्लाह ताला ने उनको इजाजत दी है। आगे आ जाएं अब आयत 233 पर, बड़े गौर से सुने। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहाँ हम इन चीजों को नोट करते हैं। वल वालिदातो, और वल वालिदातो युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ाअ। जो बाप चाहते हों कि उनकी औलाद पूरी मुद्दत रज़ात तक दूध पिए तो माएँ अपने बच्चों को कामल 2 साल दूध पिलाएं। जरा नोट फरमाएं, ये माँ और दीनदार माँ का दूध पीने वाला बच्चा इंशाल्लाह दीनदार होगा। और ये बाजार के दूध पिला के माएँ अपनी आज़ादी और अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए जो हरकतें करती हैं, इससे बच्चों का जो परवरिश है, जो कुदरती परवरिश का अल्लाह ने बंदोबस्त बनाया है, वो नाकाम होता है। इसीलिए फरमाया कि 2 साल अब नेक माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं। और फरमाया व अलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, इस सूरत में बच्चे के बाप को मारूफ तरीके से उन्हें खाना कपड़ा वगैरह देना होगा। रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिमारूफ, यानी बाप का फर्ज है कि ये 2 साल के लिए उस बच्चे और उस बीवी के लिए उनका पूरा खाना पीना, रिज्क और उनके कपड़े वगैरह का मारूफ तरीके से बंदोबस्त करे। सर जी, ये उस औरत का हुक्म आ रहा है ना जिसको तलाक हुई? जी बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। लेकिन ये सुने, ये हर औरत के लिए हुक्म है मियाँ का, लेकिन वो मुतल्लका जो औरत है उसको भी बिल्कुल, अगर वो दूध पिलाती है तो फिर रिज्क उसका खाना पीना और उस बच्चे का, वो दोनों उस जिसने तलाक दी है उसके जिम्मे है। ला तुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, ये अल्लाह ने एक उसूल बयान कर दिया। और वो उसूल क्या है कि अल्लाह ताला किसी की वुसअत से बढ़कर बार ना डालना चाहिए ना। हाँ, कि क्या मतलब कि उसको जितना उसका मियाँ की इनकम है उसी के मुताबिक आप उससे मामला करेंगे। ये नहीं हो सकता कि उसकी वुसअत से बढ़ के आप उससे मुतालबा करें। फिर फरमाया ला तदारु वालिदतम बिवलदिहा, अब उस बात क्लियर हो गई जो आपने पूछी कि अब वहां यहाँ साफ बता दिया गया कि हाँ, ना तो माँ को इस वजह से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा उसका है, और हाँ, ला तदारु वालिदतम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, और ना बाप ही को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा उसका है। यानी इलाजगी हो गई, लेकिन ये दोनों काम हरगिज नहीं होंगे। अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि वो जो बच्चे को दूध पिलाए तो उसकी सारा खाना पीना रिस्क के मामला मियाँ के जिम्मे होगा जिसने तलाक दी है, और बच्चे को औरत कोई तकलीफ ना पहुंचाए कि वो उसका बच्चा है और उसने मुझे तलाक दी है। जरा देखें किस कदर अदल और इंसाफ की बात कुरान कर रहा है। वला व अला अलल वारिस मिस्लु ज़ालिक, और यही चीज उसके वारिस के लिए भी हुक्म है। फ़इन अरादा फिसालन, हाँ अब देखें किस कदर कुरान ने खोल खोल के छोटी छोटी बातें। अल्लाह फरमाते हैं कि इन फ़इन फरादा फिसालन अंतरा तरा मिनहा वला व तशावुर फला जुनाह अलैहिमा, लेकिन अगर फरीकैन बामी सर जी, रजामंदी, मिनहा नहीं है, मिनहुमा। मिनहुमा, सारी दोनों में से, जज़ाकल्लाह। तो अब सुने तर्जमा, बड़े गौर से सुने। अगर फरीकैन बाहमी रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसा करने में कोई मुज़ायका नहीं। कि अब बीवी दूध पिलाने पे तैयार नहीं है, बच्चे को तलाक हो गई है उसको, तो अगर वो नहीं तैयार या मियाँ नहीं पिलवाना चाहता
تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر ایک دوسری عورت کا بندوبست کریں جو اس کو دودھ پلائے، اور میاں اس کو بالکل اسی طرح اس کا کھانا پینا اور پہننا جو ہے وہ اس عورت جس کو بچے کو دودھ پلائے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهَا وَلَا تَشَاوُرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے منہما ساری۔ اچھا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ فیصلہ کر لو جس نے طلاق دی ہے کہ میں نے اور دودھ پلانا ہے اپنی اولاد کو، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِمَعْرُوفٍ، کہ اس عورت کو بھی جس سے بچوں کو دودھ پلاؤ تم اس کو معروف کے مطابق اس کے اخراجات برداشت کرو۔ اللہ کہتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات کرو، جس کا حکم دیا ہے اس کو کرو، جس سے منع کیا ہے رک جاؤ، اس کی حدود کی پابندی کرو اس کی رضا کے لیے۔ ان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک جو بھی تم معاملات کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا۔ تو اللہ دیکھ رہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو بھی تم معاملات کر رہے ہو اگر اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں سزا دے گا، اور اگر اللہ کے عین حکم کے مطابق کر رہے ہو تو اللہ تمہیں قبول کر کے اجر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے جو آیت 233 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ایک ایک چیز کو پڑھیں، سمجھیں، مجھ سے ڈسکس کر لیں، آپ الگ سے ٹیلی فون پر، یا آپ ان کو سوالات کے ذریعے یہاں اٹھا لیں، تاکہ ہم اگر میں جواب نہ دے سکا تو آپ میں یقیناً اہل لوگ ہیں جو جواب دے سکیں گے۔ شاباش۔ اب جو امامت کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے نا، تو رمضان آ رہے، ہم سب کو اللہ کے نمائندہ بن کر، اللہ کے فوجی بن کر ایک ایک دروازے پہ اب جانا چاہیے۔ مجھے اب یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ مخلوق خدا اس خیر سے کس قدر دور ہے، بات اور ہم یہ نے ہے، ان تک یہ تعلیم پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اب کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو یہ لوگوں تک پہنچانا، دیکھیں سب سے پہلے حقدار آپ کا گھر، اس کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد محلے والے، اور اس کے بعد تو آپ ہر ایک کے بارے میں بڑے خبردار ہو جائیے، اور آپ ان احکامات کو خود بھی سمجھیے، ان پہ عمل بھی کیجیے، پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا، دوسرے بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی 3 منٹ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جو آج ہم نے 233 تک پڑھا ہے، اس پہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو تاکہ ہم ان چیزوں کو کلیئرلی سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور اس کی حدود کی پابندی کو اپنا پوری طرح شیوا بنا لیں۔ سر یہ جو ہم نے 200 سر تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ تو ہیں یہ آیتیں، لیکن اللہ پاک توفیق دے ٹھیک طرح سمجھنے کی نا ہم لوگوں کو۔ سر یہ جو آیت نمبر 232 ہے، اس میں تھوڑی سی یہاں سے پلیز وضاحت کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، آپ ان بیویوں کو جن کو آپ نے طلاق دی ہے، آپ کے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے، میاں جناب اٹھ کے طرح طرح کی باتیں اس عورت کے خلاف معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی اس طرح کی حرکت مت کرو، ان عورتوں کو موقع دو کہ تاکہ وہ اپنا گھر بسا کے دوسرے میاں سے شادی کر کے اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، اس میں کسی قسم کی خلل مت ڈالو۔ یہ ہے تمہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو اس نے جو دنیا میں عقل، سمجھ، بوجھ، ذرائع، وسائل دیے ہیں، میاں اپنے طریقے سے اللہ کو راضی کرے، بیوی اپنے طریقے سے، اگر وہ نباہ نہیں ہو رہا تو وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کا میاں کبھی بھی دخل اندازی نہ کرے، کوئی پروپیگنڈا نہ کرے۔ سر بعض اوقات جی سر بعض اوقات یہ ضلالت کرتے ہیں کہ زبان سے تو طلاق دے دیتے ہیں لیکن لکھ کے نہیں دیتے، اور مکر جاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں نے نہیں دی، حالانکہ بیوی جو ہے وہ گواہ ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے،
اور وہ اس لیے لکھ کے نہیں دیتا کہ پھر یہ اور شادی نہ کر لے. گزارش یہ ہے، آپ میری بات سمجھیں، اگر اس ملک میں اسلام نافذ ہوتا نا تو عدالتیں، یہ اسلامی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. ہم نے روز اول سے ملک بنا کے اور اس ملک کے اندر قانون جو ہے وہ غیر اسلامی نافذ کیے ہوئے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے سورہ اس میں المائدہ میں، مَن لم يحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ سارے کے سارے کافر ہیں. اب تو ہم اس زد میں آ رہے ہیں. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ساری معاملات اگر اسلامی حقوق عدالتیں ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں تھیں، تو فوراً میاں کو بلا کے اور اسے کہتے تھے دیو طلاق. جب تم نے دیے، اور خبردار اگر اس کے خلاف شکایت آئے گی کہ یہ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس عدالت بلا کے اس کو سرزنش کرے گی. اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی الحمدللہ. سر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. سر اللہ پاک آپ کو بھی بہت جزائے خیر دے. جیسے سمجھاتے ہیں، یہ دیکھیں کتنا کمپلیکیٹڈ جو ہے نا یہ مضمون ہے ہم لوگوں کا، لیکن سمجھنا چاہیے، سمجھ کے عمل کرنا چاہیے. جیسے آپ سمجھا رہے ہیں نا، یہ آپ نے تو پوری دنیا گھومی ہے. یہ دیکھیں، یہ یورپ کی زندگی کے بالکل اس پہ یہ آیتیں ہیں ساری نا، اور ان کی زندگیاں دیکھ لیں کیا بنتی ہیں، اور کیا کیا ان کی اولادوں کا بیچاروں کا حال ہوتا ہے. اللہ پاک بس معاف کر دے ہم لوگوں کو، اور ہم لوگوں کو دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم لوگ اس طرح کی غلطیاں نہ کریں. جزاک اللہ. اللہ پاک بس معاف کر دے ہم لوگوں کو، ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے 1 گھنٹہ جو